بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 55واں سبق ستارے اور کہکشاں۔ شب تار میں جب کہ گنبد گردوں ابر و غبار سے صاف ہو، ستاروں کا مشاہدہ بہت ہی دلچسپ معلوم ہوتا ہے۔ ہم کو ان کے خوشے نظر آتے ہیں جو خاموشی اور خوش نمائی سے چمکتے ہیں۔ ہم ان کے نظارے سے کبھی نہیں تھکتے۔ ان کا مشاہدہ طرح طرح کے خیالات ہمارے دل میں پیدا کرتا ہے۔ سرسری طور پر دیکھنے سے ہم نہیں جان سکتے کہ وہ کس چیز سے بنے ہیں، کتنے بڑے ہیں، ان کی تعداد اور ان کا فاصلہ کس قدر ہے۔ زمانہ قدیم میں دوربین کی ایجاد سے پہلے ان کواکب کی نسبت لوگوں کے عجیب خیالات تھے۔ بعض آدمی اپنے زعم میں ان کو ذی روح خیال کرتے تھے۔ جب دوربین شیشے کے آلات ایجاد ہوئے اور ان آلات کے ذریعے سے مہندسین نے ستاروں کا بغور مشاہدہ کیا تو بہت سے دلاویز حقائق ان کی بابت دریافت۔ کہکشاں یا کاہ کشاں، کاہ سوکھی گھاس، تنکا، کشاں کھینچتے ہوئے، وہ لمبا سا روشن راستہ جو چھوٹے چھوٹے ستاروں کے ملنے سے رات کو آسمان پر اس طرح نظر آتا ہے جیسے کوئی آدمی ریتیلی زمین پر گھاس کا پولا گھسیٹتا ہوا لے گیا ہو، جس سے زمین پر سیدھے خطوط اور لکیریں پڑ جائیں۔ اس مشابہت سے اس کا یہ نام ہوا۔ بہت سے چھوٹے چھوٹے ستاروں کی قطار جو اندھیری رات میں آسمان پر سڑک کے مانند نظر آتی ہے۔ شب تار، اندھیری رات، گنبد گردوں، آسمان کا قبہ، مراد آسمان ہے۔ ابر و غبار، بادل و دھول، مشاہدہ دیکھنا، معائنہ۔ خوشے، گچھے، زمانہ قدیم، پرانا زمانہ۔ دوربین، دور کی چیزیں دیکھنے کا آلہ۔ کواکب، کوکب کی جمع، ستارے۔ نسبت، بابت، زعم، گمان، خیال۔ ذی روح، جاندار، روح والا۔ دلاویز، دلچسپ، دل کو لبھانے والا۔ حقائق، حقیقت کی جمع۔ اصل، حالات، سچی بات۔ ہوئے، جن سے اگلے وقتوں کے لوگ محض ناواقف تھے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ تمام ستارے ایسی ہی دنیا میں ہیں جیسی کہ زمین ہماری دنیا ہے۔ بعض ان میں سے بہت ہی بڑے ہیں۔ جب ہم بغیر اعانت دوربین ستاروں کو دیکھتے ہیں تو وہ سفید و روشن نظر آتے ہیں، لیکن کسی قوی دوربین کے وسیلے سے مشاہدہ کریں تو مختلف رنگ کے نظر آئیں گے، کوئی زرد، کوئی نیلگوں، کوئی ارغوانی، گویا چمن کے اندر گل ہائے رنگا رنگ شگفتہ ہیں۔ پہلا خیال ستاروں کی نسبت یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا شمار کیا ہے۔ اگرچہ ظاہراً بے شمار معلوم ہوتے ہیں، لیکن محض آنکھ سے جس قدر نظر آتے ہیں وہ چند ہزار سے زیادہ نہیں ہیں۔ اگر ایک چھوٹی دوربین کی امداد سے دیکھیں تو بنسبت خالی آنکھ کے زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح جس قدر بڑی دوربین کا استعمال کریں اسی قدر بکثرت نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی کوئی انتہا معلوم نہیں ہوتی۔ دوسرا خیال ستاروں کی جسامت کے باب میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ دیکھنے میں بہت ہی چھوٹے چھوٹے معلوم ہوتے ہیں، بعض تو صرف منور نقطے سے نظر آتے ہیں،
اس کا سبب یہ ہے کہ وہ ہم سے بہت ہی بعید فاصلے پر ہیں۔ چنانچہ آفتاب اپنی نیلگوں آسمانی رنگ، نیلا رنگ ارغوانی، سرخ رنگ نارنجی رنگ، گلہائے رنگا رنگ، بہت سے رنگوں کے پھول، شگفتہ کھلے ہوئے، جسامت، لمبائی، چوڑائی، موٹائی، قد و قامت، منور نقطے، روشن بندیاں، چمکدار نقطے، دوری کے باعث اتنا سا نظر آتا ہے، ورنہ وہ ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اور بہت سے ستارے ہیں جو رات کے وقت ذرا ذرا سے معلوم ہوتے ہیں، حالانکہ وہ آفتاب سے بھی قد و قامت میں بہت بڑے ہیں۔ تیسرا خیال ہمارے دل میں ستاروں کے فاصلے کی بابت پیدا ہوتا ہے۔ سب سے قریب تر ستارہ ہماری زمین سے قمر ہے، لیکن وہ بھی 2,50,000 میل کا فاصلہ رکھتا ہے۔ آفتاب 9 کروڑ میل کی دوری پر ہے۔ بعض ستارے اس قدر فاصلے پر ہیں کہ ان کی دوری ظاہر کرنے کے لیے ہندسوں کا مقرر سلسلہ کافی نہیں ہوتا۔ ان کے فاصلوں کے تصور سے ہماری عقل عاجز ہے۔ چوتھا خیال ستاروں کے مادے کے بارے میں پیدا ہوتا ہے۔ اہل علم نے یقینی دلائل سے ثابت کیا ہے کہ کل ستارے ایک ہی مادے سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ لفظ کل ہے، کل نہ پڑھنا، کل غلط ہو جائے گا۔ کل کے معنی تمام۔ اور ہماری زمین بھی ایک ستارہ ہے۔ دوربین کے ذریعے سے جو مشاہدے کیے گئے ہیں ان سے ثابت ہوا ہے کہ اور ستاروں کے گرد بھی ہوا کا غلاف اسی طرح چڑھا ہوا ہے جس طرح کرۂ ارض کے گرد ان میں بھی ابر و سحاب رواں دواں نظر آتا ہے۔ زہرہ و عطارد کے گرد گہری اور کثیف ہوا لپٹی ہوئی ہے، حتیٰ کہ صبح اور شام کی شفق بھی زہرہ میں نظر آتی ہے۔ مریخ پر بھی ہوا کا وجود پایا جاتا ہے۔ مادہ ہر چیز کی اصل جس سے کوئی شے بنائی جائے۔ کرۂ ارض زمین کا گولا، ابر و سحاب بادل، رواں دواں بھاگتا دوڑتا چلتا پھرتا، گہری اور کثیف دلدار موٹی شفق وہ سرخی جو آسمان میں صبح کو طلوع آفتاب سے پہلے مشرق میں اور شام کو غروب آفتاب کے بعد مغرب میں ہوتی ہے۔ اور بادل بھی چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ الغرض قدرت کاملہ کے عجائبات کا ظہور کچھ ہماری زمین پر ہی محدود نہیں، بلکہ ان تمام دنیاؤں کے اندر جن کو ہم ستارے کہتے ہیں۔ کیا عجب ہے کہ ہوائیں چلتی ہوں، میںہ کی پھواریں زمین کو سیراب کرتی ہوں، برف، اولا، پالا، اوس، کہر سب کچھ ہو، صحرا، بیاباں، سبزہ زار موجود ہوں، سمندر لہریں مارتا ہو، بلند پہاڑوں سے چشمے اور دریا رواں ہوں، اور کچھ بعید نہیں کہ قوموں کی آمد و رفت، داد و ستد، جنگ و صلح، شادی و غم اسی طرح جاری ہو جس طرح ہماری دنیا میں ہے۔ اب ہم مختصر بیان کہکشاں کا کرتے ہیں، جس کو دیکھ کر اکثر بچے سوال کیا کرتے ہیں کہ یہ کیا شے ہے۔ صاف راتوں میں ایک طولانی روشن سحاب ساحت آسمان میں پھیلا ہوا نظر آتا ہے، اسی کو کہکشاں کہتے ہیں۔ اگر ہم ایک قوی دوربین سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ وہ سحاب حقیقت میں بے شمار کواکب کا جمگھٹ ہے۔ وہ ہم سے اس قدر فاصلہ دراز پر ہیں
کہ جدا جدا محسوس نہیں ہوتے، وہ تعداد میں اتنے کثیر ہیں کہ جن کا شمار محالات سے ہے۔ نجوم فلکی کا مشاہدہ محض تفریح طبع کے لیے نہیں ہے، بلکہ علماء اور اہل دانش خدائے تعالی کی قدرت، حکمت اور عظمت کا سبق اس مشاہدے سے حاصل کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ وہ کیوں کر ان کو بناتا اور قائم رکھتا ہے۔ داد و ستد، لین دین، کاروبار، طولانی، لمبا، روشن سحاب، چمکتا ہوا بادل، چمکیلا ابر، ساحت آسمان، آسمان کا صحن، نجوم فلکی، آسمانی ستارے، تفریح طبع، دل لگی، دل کو خوش کرنا، اہل دانش، سمجھدار، عقل مند لوگ۔